ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. تعریفوں کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات، ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی نبوت والی زندگی 23 سالہ، 3 سال خفیہ اسلام کا پیغام اور 20 سال اعلانیہ پیغام ہمارے لیے ماڈل ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اس کے بندوں کی بندگی سے ہٹا کر رب کی بندگی پر لگا دیا جائے۔ یہی پیغام نبوی ہے، اور اسی پر مکہ کے لوگ پریشان ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے جب آپ نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو لوگ سمجھتے تھے اللہ والا آدمی ہے، اور جب آپ نے ان کے بتوں کے بارے میں اللہ کا قرآن سنایا تو مکہ کے لوگ پھٹ پڑے تھے۔ ادھر سے کرسیاں نکال کے دو، ادھر وہ ڈاکٹر صاحب آئے۔ مکہ کے لوگ بڑی تکلیف تھی، اور آج بھی یہی تکلیف، یہی پیغام انسانیت کو راہ ہدایت کا، کہ عبادت کے لائق کون سی ہستی ہے اور اسی پر نجات ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ پتہ لگ جائے معبود برحق کون ہے اور اس کی عبادت اخلاص کے ساتھ، یہی نجات کے لیے کافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام اعلانیہ سنایا، قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے۔ یہی ہے
جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا، یہی ہے جو لات کی اور منات کی عبادت سے منع کرتا، اور جب تکلیف دے لیتے، طعن و تشنیع کی بارش کر لیتے، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز، دیکھا اس مولوی کو چھیڑا ہے، بھئی کوئی حد ہے داڑھی کی، یہی شادی میں اسلام رہ گیا۔ آج بھی یہ بیماریاں موجود ہیں۔ اور پھر وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب مسلمانوں کو دیکھتے، بلال کو رضی اللہ تعالی عنہ، زید کو رضی اللہ تعالی عنہ، تو کہتے یہی گمراہ ہیں جنہوں نے آباء و اجداد کا دین، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ اور آج بھی یہی کہا جاتا ہے، آپ ختم شریف کو بند کر دیں، آپ نماز میں رفع الیدین شروع کر دیں، آپ سینے پر ہاتھ باندھنے لگ جائیں، کہتے ہیں ماں باپ کا دین، باپ دادا کا دین، اچھا وہ سارے کافر تھے، پہلا فتویٰ یہی ہوگا۔ اور جو کہا جائے اللہ کی کتاب کا اعلان یہ ہے، لا الہ الا اللہ، قرآن یہ کہتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث یہ کہتی ہے، تو کہتے ہیں وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، جسے پیغمبر نے لکھوا لیا ہے، جو تم پر صبح شام تلاوت کی جاتی ہے، یہ تو پہلے لوگوں کی باتیں، اور یہی بات آج کے زمانے میں اہل شرک کرتے، اہل بدعت کرتے۔ یاد رکھیے گا یہ میدان کوئی آسان میدان نہیں ہے۔ فضائل کی گفتگو کریں، مسائل کسی کو سمجھائیں، جنت کا نعمتوں کا ذکر کریں، دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں، کسی مسلم کو تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشان نہیں ہوگا کہ ہاں جنت میں جانا ہے، دوزخ سے بچنا ہے، سبحان اللہ کے یہ فضائل ہیں، الحمدللہ کے یہ فضائل ہیں۔ جب یہ کہو گے لا الہ الا اللہ کہ جنت میں جانے کے لیے شہادتین، بنی الاسلام علی خمس، شہادتی اللہ الہ الا اللہ، کہ یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے، تو پھر طعن و تشنیع پیروں کا منکر ہے، فقیروں کا باغی ہے، ابا جی کی نہیں مانتا، جھوٹ کہتا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان ھذا الا افک افترا واعانہ علیہ قوم آخرون، یہ تو محض جھوٹ ہے جو پیغمبر کہہ رہا ہے، ایک وہی دیتا ہے، وہی سنتا ہے، وہی بارش برساتا ہے، یہ تو محض جھوٹ ہے جو اس نے گھڑ لیا، اور دوسرے لوگوں نے اس بات پر اس کی مدد کی، کبھی کوئی اور کبھی کوئی بات۔ ہم نے تو یہ باتیں زندگی میں نہیں سنی، ساری زندگی ہم سادات خاندان سے تعلق، اولیاء کی جماعت، پیر چندن کے ہاں 2.5 لاکھ قدس شریف کے اندر اولیاء مدفون ہیں، انہوں نے تو کبھی نہ کہا، مختلف قسم کے تانے۔ یہ بارش آج بھی برستی ہے اہل توحید پر کہ یہ چھوکرا ہے اور بخاری کی بات کرتا، یہ کل کا نوجوان ہے، اور پیغمبر کو بھی یہی باتیں کی گئی۔ آپ نے یہ میدان نہیں چھوڑا، آپ دعوت کے میدان میں محنت کرتے رہے، مشقت کرتے رہے۔ کبھی کہا جاتا انما يعلمه بشر، یہ تو کوئی لوہار آ کر آپ کو عجمی یہ قرآن سکھا دیتا۔ کبھی کہتے یہ کیسا پیغمبر ہے، مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا پیغمبر ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے،
شادیاں کرتا ہے، اولاد ہے، ان کے ذہن کے اندر کوئی الگ ہی کوئی چیز، دان و تشنیع سن کر کمال دیکھیے اور عظمت دیکھیے۔ کائنات کے اندر اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عظیم ہے کہ اگر لعاب دہن اپنا کسی ہنڈیا میں ڈال دے اس کے اندر سالن ختم نہیں ہوتا، اتنا عظیم ہے۔ لوگ اس کو تانے دیتے، مجھے لوگ کہتے ہیں میں رفع الیدین اس لیے نہیں کرتا، ابا جی ناراض ہوتے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، مکھیاں مارتا ہے، لوگ زبانیں لمبی کرتے ہیں۔ میں آستانوں کو ویسے مانتا تو نہیں، لیکن سارا خاندان پیروں کا مرید ہے، تو میں ان کے اندر کیسے کھڑے ہو کر کہوں؟ عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، میری ایک حیثیت ہے، میں ایک سیاسی لیڈر ہوں، میں قوم کا قائد ہوں، میں علاقے کا چودھری ہوں، میں قبیلے کا وڈیرا ہوں، اور میں تمہاری ساری وڈیروں کو اٹھا کر نبی کی جوتیوں پر قربان کر دوں؟ میرے پیغمبر سے بڑا بھی کوئی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو لوگ تانے دے رہے، اللہ کے نبی، اور انہیں ایک ہی بات کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، معبود برحق کون؟ قوم تھک گئی، تنگ آ گئی، ہٹتا ہی نہیں ہے۔ لوگ جمع ہوئے، اسود ہے، ولید ہے، عاص ہے، آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر گفتگو کرتے۔ یہ جماعت وفد قریش کا آیا اور کہا اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے جسے تم پوجتے ہو ہم بھی پوجیں، اور جسے ہم پوجتے ہیں تم بھی پوجو۔ پہلے ہم پوجتے، مصلحت کی چادر اوڑھنے والے، وہ ملا، وہ مولوی جو کہتے ہیں دیکھیے گا ذرا سارے لوگ جمع ہیں، کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ میں ایک مرتبہ درس دینے گیا سیال کوٹ کے اندر، جامع مسجد اول، 100 سال کی تاریخ تو لوگوں کو یاد ہے۔ وہاں ایک ڈاکٹر پی ایچ ڈی پروفیسر مجھے کہنے لگے 30 سال سے خطبہ دے رہا ہوں، سامنے شیعوں کا مرکز ہے، پیچھے بریلویوں کا ہے، ادھر دیوبندیوں کا ہے، ادھر فلاں کا ہے، بیچ میں میرا ہے، آج تک مجھ سے کوئی بندہ ناراض نہیں ہوا۔ شاہ صاحب، وہ شیعہ بھی راضی، سنی بھی راضی، وہابی بھی راضی، اہل حدیث بھی راضی، سب راضی ہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے آج تک آپ نے اسلام کا پیغام نہیں سنایا۔ حیران رہ گیا، گھر بھی اس کا، چارپائی بھی اس کی، کھانا بھی اس کے گھر میں، سب کچھ وہیں پر۔ میں نے کہا آج تک آپ نے اسلام کی دعوت نہیں دی، جب آپ لوگوں کو یہ کہو گے علی مشکل کشا نہیں، نبی عالم الغیب نہیں، یہ مختار کل نہیں ہے، وہ بھی ناراض ہوگا، وہ بھی ناراض ہوگا، وہ بھی ناراض ہوگا۔ کائنات کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے آ کر کہا مل جل کر کام کرتے ہیں، آؤ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اتحاد امت کا سبق دیتے ہیں، اتحاد کانفرنس کرتے ہیں۔ ہمارے لیڈر بھی کرتے ہیں، وہابی بھی کرتے ہیں، اہل حدیث بھی کرتے ہیں، سارے مل جاتے ہیں۔ وہ ان کی موجودگی میں صحابہ کو گالیاں دے، ان شیطانوں کے منہ پر لگام چڑھی ہوتی ہے، یہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں کہ اتحاد امت ہے، اتحاد کانفرنس ہے۔ کائنات کا امام قیامت تک کے لیے دعات کو سبق دے رہا ہے۔ وفد آیا، برادری کے لوگ ہیں، ابو طالب سردار ہے، نبی کا چچا ہے، اور آ کر کہتے آئیے آپ کے بھتیجے سے کوئی بات کر لیں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا جس کی تم عبادت کرتے ہو اس اللہ کی ہم بھی عبادت کریں گے، اور جس کی ہم کرتے ہیں ذرا تم بھی آ جانا ہمارے۔ اور یہ لوگ جاتے ہیں، یہ سیاسی لیڈر جو ہوتے ہیں، جب ووٹ لینے کا موقع ہوتا ہے وہاں بھی پہنچا ہوتا ہے، اہل حدیث کھڑا ہوتا ہے، چادر گلے میں ڈلی ہوتی ہے، ووٹ جو ان سے لینے ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اور کافرو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم عبادت نہیں کر سکتے،
لات کو چھوڑنا پڑے گا، درباروں سے علیحدہ ہونا پڑے گا، آستانوں سے علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی، پیروں کے ان عجمی اسلام سے توبہ کرنی پڑے گی۔ کائنات کے امام یہ دعوت دیتے رہے، لوگ مسلمان ہوتے رہے، پھر اللہ نے پیغمبر کی کیسے حفاظت کی؟ پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ میں موجود، بیت اللہ میں موجود ہے، اس لیے قرآن نہیں آتا ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی، ہر تنگی کے ساتھ آسانی۔ سدا حالات ایک جیسے نہیں رہتے، ابتدا میں تکالیف آیا کرتی ہے، گھروں سے نکال دیے جاتے ہیں، روتے ہیں بچے، دین کی طرف آئے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں یہ کون سا اسلام لے کر آیا، یہ تکلیفیں آئیں گی، یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ دعوت دی، آسمان والے نے حفاظت کی، کائنات کے امام بیت اللہ میں موجود ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود، اتنے میں عروہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل ہاتھ میں پتھر اٹھائے آ رہی ہے اور کہتی ہے ابو بکر تیرا ساتھی کہاں ہے؟ حالانکہ ابو بکر اور پیغمبر اکٹھے بیٹھے ہوئے، بیت اللہ ابو بکر کو کہہ رہی ہے، ذکریہ صاحب آنکھیں کھولو، ہاتھ چھوڑ دو، ابو بکر رضی اللہ تعالی تیرا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں ہے؟ میں نے سنا ہے وہ میرے بارے میں کوئی اشعار کہتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ رسیاں بانٹنے والی ارواح ہاتھ میں پتھر اٹھائے میرے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، میں نے سنا ہے اور اعلان کرتی ہے مذمما عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، ہم نے مذمم کی نافرمانی کی، کیسے حفاظت کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے اور وہ نام اللہ اس کی زبان پر آنے ہی نہیں دیتا ہے، آنے ہی نہیں دیتا ہے کہ ہم نے اس کی نافرمانی کی ہوگی، کسی مذمم کی نافرمانی۔ ہمارے حبیب کا نام تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کار اس کے حکم کو تسلیم نہیں کرتے، نہیں مانتے اس کی بات کو کہ لا الہ الا اللہ ودینہ قلینا، اور نفرت سے اس کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ ہماری برادری کہا کرتی ہے، جب ہم بخاری اٹھا کر کہتے تھے نماز کا یہ طریقہ ہے، میرے سگے ماموں نے کہا مجھے بخاریاں مل جائے نا ساری بخاریوں کو اٹھا کر دریا راوی کے اندر پھینک دو، نہ بخاری رہے نہ کوئی دین کی بات کرے۔ اتنی دشمنی اللہ کی توحید کے خاطر کہ علم کے پجاری، اہل بیت کے پجاری، علی کو مشکل کشا کہنے والے، یہ بات جب ان کے سینوں پر پڑی کہ لا الہ، اربا کو بھی بڑی تکلیف ہوئی، یہ پھر پلٹ گئی۔ ابو بکر نے کہا وہ کوئی نہ اشعار کہتے ہیں نہ ان کی شخصیت کو یہ بات زیب دیتی ہے، وہ کسی کے بارے میں کچھ کہیں، کہتی ہے سچ کہتے ہو۔ جب وہ چلی گئی ابو بکر نے پوچھا اللہ کے نبی اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ وہ تو کہہ رہی تھی محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے رب نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی، وہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اور جس پیغمبر کی حفاظت رب کرے، اس نے توحید کا کام کیا، دعوت کا کام کیا، لوگوں کو قبروں سے ہٹایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالی راوی ہیں اور کمزور مسلمان ہیں، طاقت نہیں ہے مسلمانوں میں۔ ابو جہل اور اس کے کچھ ساتھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعد نے بات سے کہا کون ہے جو فلاں قبیلے کا جو اونٹ ہے اس کی اوجڑی لے کر آئے اور جب پیغمبر سجدہ کرے اس کے کاندھوں پر ڈال دی جائے؟ کون ہے؟ بدبخت اس قوم کا عقبہ بن ابی معیط اٹھا لے آیا، اور جب پیغمبر علیہ السلام سجدے میں گئے، کیا منظر ہوگا؟ ہے گھر کس کا؟ بیت اللہ، سب سے بڑا گھر، مسجد حرام،
شخصیت کون سی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جرم کیا ہے؟ کہ کسی پتھر اور درخت کو سجدہ نہیں کرنا۔ جرم کیا ہے؟ کہ مکہ کے چودھریوں کی موجودگی میں ایک اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکا دی، یہی جرم ہے۔ چندہ تو نہیں مانگتا میرا پیغمبر، لا اسألکم علیہ اجرا، ایک جرم ہے۔ اور آج قوم کے دعات یہ بتانے کے لیے تیار نہیں کہ نبی کا جرم یہ تھا کہ عبادت صرف اس کی ہوگی، عبادت صرف بادشاہ حقیقی کی ہوگی، معبود برحق کی ہوگی۔ کئی مولوی عمران کے لیے ناچ رہے ہیں، کوئی نون کے لیے ناچ رہا ہے۔ وہ دین جو آسمان سے اترا تھا، جو میرے نبی نے قربانیاں دے کر اس امت کے علماء کے حوالے کیا تھا، مجھے بتاؤ تو صحیح یہ توحید کا پیغام کون سنائے گا؟ اس برادری کو جو گوڑنے اور بری پر پڑی ہوئی ہے اور مقبروں کو چاٹ رہی ہے اور ان کی راکھوں کو شفا سمجھ رہی ہے، کون ان کو اٹھائے گا؟ کون دعوت توحید دے گا؟ اہل ایمان، میں جب سے شعور کی حالت میں ہوں، اللہ کی قسم لوگوں کو یہی پیغام دے رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، کہ یہ مر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، دفن ہو چکے ہیں، قبر میں اس کے اوپر گنبد بنا دیا ہے، ماربل لگا دیا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جب تک جسم میں جان، سینے میں قرآن، منہ میں زبان ہے، اللہ کی قسم قوم کو توحید کا پیغام دیتا ہی رہوں گا۔ اور اگر ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا، اس نے قبر کو چھوڑ دیا، انشاءاللہ اس کی بھی نجات ہوگی، میری بھی نجات ہوگی۔ پیغمبر علیہ السلام سجدے میں بدبخت عقبہ اٹھا اور اوجری لے کر آیا اور لا کر آپ کے کندھوں کے اوپر ڈال دی۔ ہائے ہائے ہائے، ہمیں کوئی کچھ کہہ دے یہ کتاب کیوں تقسیم کرتے ہو، یہ سی ڈی سننے کے لیے کیوں مجھے دی؟ وہابیوں کی دیتا ہے گالیاں، میرا پچھلا جمعہ نیٹ پر چڑھا گالیاں، آئے ہائے ہائے، کوئی ایک آدھی، سینکڑوں، اور ایسی جو زبان پر بھی نہ آ سکتی۔ مجھے بھائی نے، بچے نے بھیجی، یونس خان نے، کہ ذرا پڑھ لے، تھوڑی سی پڑھ کر چھوڑ دے۔ اتنی گالیاں، جرم کیا ہے میرا؟ قصور کیا ہے میرا؟ میں تمہیں درباروں سے بچاتا ہوں، قبروں سے ہٹاتا ہوں، ان گدی نشینوں کے قدموں سے ہٹاتا ہوں، ان سیدوں کے قدموں کی عبادت کرنے سے ہٹاتا ہوں، اور ایک وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے کا پیغام دیتا ہوں۔ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میرے اندر طاقت نہیں تھی، میرا حبیب سجدے میں پڑا ہے، حتیٰ کہ گھر سے فاطمہ آئی ہے، حسین حسنین کریمین کی ماما آئی ہے، پیغمبر کی بیٹی آئی ہے، اور اپنے نازک ہاتھوں سے اپنے باپ کے کندھوں سے اس اوجڑی کو ہٹایا ہے۔ میرے پیغمبر نے سر اٹھایا، اٹھتے ہی کہتے اللہم علیک بقریش، اللہ ان خبیثوں کو پکڑ لے، یا اللہ عتبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے، یا اللہ شیبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے، یا اللہ ولید بن عقبہ کو پکڑ لے، یا اللہ امیہ بن خلف کو پکڑ لے۔ اللہ نے دعا قبول کی، یہ سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے، سب کی گردنیں مسلمانوں نے کاٹی، اس نبی کی حفاظت میرے رب نے۔ اتنی تکلیف ہے کس چیز کے لیے؟ کوئی جائیداد بنانی تھی، کوئی سیاسی پارٹی کھڑے کرنی تھی؟ سوچئے گا ذرا، کوئی حکومت پر قبضہ کرنا تھا؟ جیسے جماعت اسلامی کا منشور ہے کہ کچھ نہ کرو، ساروں کو ملا کر کسی طریقے سے قبضہ کر لو اور اسلام آ جائے گا، اسلام آ جائے گا۔ خام خیالی ہے تمہاری، اسلام ویسے ہی آئے گا جیسا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، لعن طعن کی گندی زبان استعمال کرتا، آسمان والا اللہ میرے نبی کی کیسے حفاظت کرتا ہے؟ پیغمبر نے تو جواب نہ دیا، آپ کی پیشانی پر شکنیں ضرور پڑتی تھی کہ میں انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ آسمان والے نے کہا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل وادی ہے جہنم کی اس خبیث کے لیے، ہر اس بندے کے لیے ہمزہ جو اعلانیہ گالیاں دے اور آنکھیں ٹیڑھی کر کے اشارہ کرے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، لمزہ
جو پیٹھ کے پیچھے لوگوں کی عیب جوئی، برائیاں، اذیت، اللہ نے آسمان سے قرآن اتار کر اس کی بدبختی کا اعلان کیا۔ میرے نبی کا یہ مقام ہے۔ اور لوگوں، میں کسی عام بندے کی طرف تمہیں دعوت نہیں دیتا، دیکھیے گا ذرا، میری دعوت بڑی نرالی ہے، ساری مسجدوں سے علیحدہ دعوت ہے کہ میں اللہ کی عبادت کی اور کائنات میں صرف ایک شخصیت ہے، اس کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں، اور اس پر جو کوئی ظلم کرتا ہے میرا مالک جواب دیتا ہے، اس پر جو ظلم کرتا ہے میرا آسمان والا اس کا جواب دیتا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخنس بن شریح ثقفی، یہ پیغمبر علیہ السلام کو بڑا ستایا کرتا، بڑا تنگ کرتا۔ توحید کی خاطر آسمان والے نے کہا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ زنیم کا معنی حرام زدہ۔ اہل علم موجود ہے، ان سے ترجمہ کروا لیجئے۔ اللہ نے قرآن میں کہا آپ ہر قسمیں کھانے والے کی اطاعت نہ کریں، اور جو بڑا ہی عیب، جو چلتا پھرتا چغل خور، حماد مشاء بنمیم، عیب جو یہ کرنے والا، چلتا پھرتا مشاء بنمیم، چغل خور، مناع للخیر، بہت زیادہ بھلائی سے روکنے والا، معتد اثیم، گناہوں میں حد سے بڑھنے والا، اتل بعد ذلک زنیم، سخت گناہگار اور حرام زدہ۔ یہ میرے حبیب کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اس وجہ سے کہ ان کے الہوں کو اللہ کے پیغمبر کہا کرتے یہ پتھر ہے، یہ بت ہے، یہ تراشے ہوئے۔ اور آج بھی امت محمدیہ کی اکثریت، کسی نے کھڑا کر کے پجاری پتھروں کی، اور کسی نے مردے کو لٹا کر اس کی عبادت شروع کر رکھی۔ اور یہ ابو جہل تو ان سب کا سردار تھا، آپ کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتا۔ کیا منظر ہوگا امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا، اور تاریخ میں ابن حشام نے تو یہ بھی لکھا ہے کئی دفعہ چھپ کر قرآن بھی سنتا تھا قرآن، چوری چوری آ کر نبی کہتا کیا ہے۔ آسمان والے نے اس کو بھی کہا فلا صدق ولا صلی، نہ تصدیق پیغمبر کی، ولیکن کذب وتولی، اور جھٹلاتے اور بغاوت کرتے اور روگردانی کرتے۔ آئے ہائے، جو قرآن سنتا تھا کبھی اس کی تصدیق نہیں کی۔ فلا صدق ولا صلی، نہ نماز پڑھی، نہ دین سے کوئی تعلق، ولیکن کذب وتولی، اور خبیث جھٹلانے میں سب سے آگے۔ اور کہا کرتا تھا ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، جو آپ دعوت لے کر آئے ہیں توحید کی اس کو جھٹلاتے۔ ہائے ہائے، یہی دعوت، یہی انبیاء کا پیغام۔ اولا لکف اولا، ہلاکت ہے اس کے لیے، پھر ہلاکت خرابی ہے اس کے لیے۔ ثم اولا لکف اولا، پھر ہلاکت ہے، پھر تباہی۔ کیسی تباہی ہے؟ وہی ابن مسعود جو بیت اللہ کے اندر پیغمبر پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، کمزور ہے، کہتے ہمت نہیں تھی، وہی اس کی گردن پہ چڑھ کر گردن کو کاٹ دیتا، اور یہ کہتے ہو بکری کے چرواہے کہاں چڑھ گئے۔ اس خبیث ہر امت کا ایک فرعون ہوا کرتا، اور ہماری پیغمبر کی امت کا فرعون ابو جہل۔ ایک مرتبہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، بیت اللہ آئے نماز پڑھتے تھے، جیسے آپ کا کوئی ساتھی کہ نماز اچھا چلتا تو پڑھا نماز، یہ نماز بڑے سکون سے پڑھ رہا، باہر نکلے کہا اتنی تجھے کس چیز نے پکڑ لیا، دیر جو لگ گئی کس چیز نے پکڑ لیا؟ فرمایا اسی ذات نے پکڑ لیا جس نے تجھے مسجد میں آنے نہیں دیا، جس نے تجھے مسجد میں آنے نہیں دیا اس نے پکڑ رکھا، میں اس سے باتیں کر رہا تھا۔ فلا صدق ولا صلی، نہ تصدیق کرتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے۔ بے نمازیوں، اپنے گھر جا کر بے نماز اولاد کو دیکھو، نہ اسلام کی تصدیق نہ نماز۔ اس نے کہا میں نے منع نہیں کیا تھا نماز نہ پڑھنا، میں نے منع نہیں کیا تھا،
آپ نے بھی سختی سے ڈانٹا اس کو. کہا کس چیز کا ڈانٹ؟ مجھے کیا ڈانٹتا ہے؟ مکہ کی وادی کے اندر سب سے بڑی مجلس محفل میری، میرے حواری، میرے ساتھی، میری برادری ہے. قرآن نے اس کا بھی جواب دیا. کہا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، بس چاہیے کہ بلائے اپنی مجلس والوں کو، بلا اپنے حواریوں کو، جو تیرے چمچے ہیں سب کو بلا. اور پھر سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، ہم ان قریب بلائیں گے عذاب کے فرشتوں کو، عذاب کے فرشتوں، عذاب کے فرشتوں. ایک مرتبہ کہنے لگا میرے سامنے کہیں سجدہ کرے نا تو میں پیغمبر کا چہرہ زمین پر رگڑ دوں. سجدے کی جو حالت ہوتی ہے، آئے آئے کہاں محمد الرسول اللہ، کہاں میرے رب کی نماز، کہاں بیت اللہ ہے. جرم دیکھو انبیاء کا اور قوم کا سلوک دیکھو. کہا یہ چہرہ نیچے زمین پر رون ڈالوں. سارے لوگ جمع تھے، وہ کہنے لگے ابو جہل سردار کو، ابو الحکم وہ دیکھ سجدہ ہو رہا ہے. یہ چلا آکڑ کر اور اپنی ایڑیوں پر پیچھے بھاگا. پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرے اور محمد کے درمیان آگ کی خندق. آئے آگ کی خندق. ایسا اونٹ دیکھا میں نے زندگی میں، اس کا جبڑا نہیں دیکھا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ میرے قریب آ جاتا نا، فرشتے اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر کے بکھیر دیں. اتنی عبادت میرے پیغمبر کی. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ان ٹھٹھا کرنے والوں کو ہم کافی ہیں. او اہل ایمان، کوئی فکر کیجئے، زندگی کے جس حصے میں ہیں سوچ لیجئے. مرنا ہے، جانا ہے، رب نے پوچھنا ہے. دو ہی باتیں ہیں، عبادت کس کی تھی اور اطاعت کس کی. یہی قبر کے اندر من ربک کا، من نبیک اور ما دینک، اور اسی کی فکر کریں. اللہ مجھے اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت.